السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی زندگی میں بھی ایسا ضرور ہوا ہوگا یا کتنے ہی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے لیکن وہ دعائیں اسے قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور مسلسل وہ دعائیں مانگتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور دعائیں مانگ کر روتا بھی ہے، گڑ گڑاتا بھی ہے اور گناہوں سے بچنا بھی چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مسائل وہ اللہ سے حل کروانے میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور صدقات، خیرات، اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، بس یہ سوچتا ہے کہ کسی بھی طرح اس کی دعا قبول ہو جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ روزانہ دعائیں بھی مانگتا ہے، ٹھیک ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، اس کی بعد بھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو کہیں جا کر اس کے دل میں ایک شک پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں سن نہیں رہا ہے، یا میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، یا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے مسائل، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، آج اسی چیز کو ہم سمجھیں گے، ٹھیک ہے، حدیث کے طور پر سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں گا اس چیز کو، اور بزرگوں کے اقوال، اور پھر ایک دو قصہ بتلا کر بات کو ختم کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے 100% یقین ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا فلسفہ سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جہاں اس انسان کے لیے کہ جو بے دیندار ہے، وہیں اس سے زیادہ اس انسان کے لیے جو دیندار ہے، دین کے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی یہ ویڈیو مستغنی نہیں ہے کہ وہ مستغنی ہو جائے اس سے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ باتیں میں آپ کو ذکر کروں گا انشاءاللہ جو شاید آپ کو نہ معلوم ہو، اور انسان کو پریشانی ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو حدیث کا بیان کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان مسلمان، مفہوم ہے حدیث کا کہ مسلمان کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو وہ اس کی دعا ضرور بالضرور قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو نہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ قبول کس طرح ہوتی ہے، کتنے ہی لوگ ملیں گے کہ ان کی دعائیں وہ مانگتے ہیں لیکن ان کو وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آگے آپ نے فرمایا کہ وہ 3 طرح سے قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں جو وہ اس سے مانگتا ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ تاخیر کرتے ہیں، دیری کرتے ہیں کچھ حکمت ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ نمبر 2، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعائیں مانگتا ہے، دعائیں مانگنے کے بعد فوراً اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس کے رونے دھونے کی وجہ سے اور مسلسل لگاتار اس کی دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مشکلیں اور پریشانی جو اس کے مقدر میں ہوتی ہے وہ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں، تو یہ قبولیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں اس کی دعاؤں کو، کہ اس کو وہ ملے گا آخرت میں ان دعاؤں کے بقدر کہ انسان آخرت میں، خود حدیث کے الفاظ ہیں، مفہوم ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ جس نے دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوں گی دنیا میں، اور جب اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا تو وہ انسان یہ سوچے گا کہ کاش اس کی کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو 3 چیزیں ہیں، نو کا سوال تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، چاہے فاسق ہو، فاجر ہو، مومن ہو، مسلم ہو، کوئی بھی انسان ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ فلسفہ سمجھنا چاہیے۔ اس میں یہ ہوتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ فوراً دے دیتے ہیں، یا کچھ مصلحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں تاخیر کر دیتے ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں ان دعاؤں کی برکت سے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، وہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں اور اگر اللہ تعالیٰ وہ چیز فوراً مجھے دے دیتے ہیں تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے وہ چیز دی ہے کہ جو میں نے اللہ سے مانگی، یعنی میری مرضی کے مطابق اللہ نے وہ چیز دی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے کبھی کہ میں اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہوں اور اللہ وہ چیز اس وقت فوراً نہیں دیتے تو میں 10 گنا زیادہ خوش ہوتا ہوں، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ
اللہ نے وہ چیز تو نہیں دی کہ جو میری مرضی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے وہ چیز وہ کام کیا جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، یعنی فوراً دعا قبول نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عطاء اللہ الاسکندری رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حساب اور وقت پر اس کو قبول فرماتے ہیں اپنی حکمت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ایک بڑا مشہور اور پیارا قصہ ہے جس میں آتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کئی مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے رونے کو اتنا پسند کرتے ہیں، باقاعدہ کتابوں میں آیا ہے کہ اتنا پسند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اس رونے کو بار بار اللہ تعالیٰ دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کی دعا کو ادھوری چھوڑتے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو یہ میرا بندہ اس کی دعا قبول ہو جائے، اور پھر یہ جتنا پیار سے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے وہ گڑ گڑانا نہ ہو، پھر تو اللہ تعالیٰ اس کے رونے کو پسند فرماتے ہیں، اس وجہ سے اس کی دعا میں بھی تھوڑا تاخیر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک شخص تھا جو مسلسل سالوں تک اس نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، لیکن ہوا یہ کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، نفس بھی اس کے خلاف ہے، شیطان خلاف ہے، اور وسوسہ ہوا کہ کوئی فائدہ نہیں، تو ایک دن اس نے دعا نہیں کی، ٹھیک ہے، مسلسل سالوں دعا کرتا رہا، پھر ایک دن اس نے دعا نہیں کی، رات ہی کو اس کے خواب میں جنت کا دیدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جنت میں اسے ایک خوبصورت موتیوں کا یاقوت کا محل نظر آتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے فرشتے سے کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یہ محل تو آپ کا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی میں تو بہت غریب انسان تھا دنیا میں۔ تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ دیکھیے آپ غریب ضرور تھے، لیکن یہ آپ کی وہ جو دعا آپ مسلسل مانگا کرتے تھے سالوں سے، اس کا بدلہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ خواب میں کہتا ہے وہ شخص کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، ضروری ہے دیکھیے آپ مسلسل دعائیں مانگتے رہے، چاہے آپ سے گناہ ہوتا ہے یا آپ کی کوئی دوسری حاجات ہے، گناہوں سے علاوہ کوئی چیز آپ اللہ تعالیٰ سے جائز مانگتے ہیں، نہیں مل رہی، آپ مانگتے رہیے، آپ مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور کچھ حکمت کی وجہ سے اس کی تاخیر ہوتی ہے، اور اس کے بدلے میں وہ چیزیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہوتے ہیں جو ہماری عقل سے بالا تر ہوتی ہیں۔ السلام علیکم۔